ماشاء اللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی اہم مسئلے پر ابھی روشنی ڈالی۔ اسی طرح سے ہمارا ایک اور مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص سرما لگاتا ہے تو یہ اس کا سرما لگانا درست ہے یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزے کے حالت میں سرما لگانے کا مسئلہ بھی اہم ہے کہ لوگ لگاتے ہیں، جمعہ اور خاص طور پر الوداع کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو سرما لگاتے ہیں، تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، اس کو بھی واضح کر دینا ضروری ہے۔ روزہ کے حالت میں سرما لگانے کے جائز ہونے کے متعلق فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، عطا ابن ابو رباح مکی، خواجہ حسن بصری، ابراہیم نخعی، امام اوزاعی کے نزدیک روزہ کی حالت میں سرما لگانا بلا کراہت جائز ہے، اور سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہو یا محسوس نہ ہو۔ روزہ کی حالت میں سرما لگانے کے متعلق امام مالک کے دو قول ہیں۔ امام مالک کا مدونہ قول ہے کہ اگر سرما آنکھ سے تجاوز کر کے حلق میں پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ امام مالک کا دو قول ہے۔ امام عبد الرحمن ابن ابو لیلہ اور ابن منذر ابن شبرمہ کا قول یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احناف نے روزہ کی حالت میں سرما لگانے کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے۔ احناف کے موقف کے تائید میں متعدد احادیث کریمہ، آثار صحابہ اور تابعین موجود ہیں۔ امام ابن ماجہ نے صحیح سند کے ذریعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں اقتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا۔ ابن ابو عاصم نے صحیح سند کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعیناہ مملوءتان من الاسمد وہو صائم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم لوگوں کی طرف نکلے روزے کی حالت میں، اور آپ کی آنکھیں اس میں سرما سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ روزہ کی حالت میں سرما لگانے کے متعلق چند ضعیف احادیث بھی موجود ہیں جو تعدد سند کے بنا پر حسن کے درجے میں ہیں۔ یعنی اگر ضعیف احادیث کئی سند سے مروی ہو اور جس راوی کی نسبت کرتے ہوئے ضعف لازم آتا ہے وہاں پر کوئی دوسرا کبھی راوی ہے اور اس حدیث بھی ضعیف ہے دوسرے راوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو اس طرح متعدد ضعیف حدیث مل کر کے حدیث حسن کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ تو میں نے جو حدیث بیان کی ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بھی روزے کی حالت میں سرما لگانے کے متعلق بہت سی ضعیف حدیث ہے جو تعدد سند کے بنا پر حسن کے درجے میں ہے، اور جس روایت میں روزے کی حالت میں سرما لگانے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے لیتقی الصائم، یعنی چاہیے کہ سرما لگانے سے روزہ دار بچے، اس کو محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے متعلق امام ابو داؤد کا قول ہے قال علی یحییٰ بن معین ھذا حدیث منکر، یعنی یحییٰ ابن معین نے کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ تو لہذا مسئلہ واضح ہو گیا کہ فقہائے احناف کے نزدیک روزے کی حالت میں سرما لگانا مطلقاً جائز ہے، چاہے اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو یا نہ ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہی فقہائے احناف کا مذہب ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ناظرین کرام، آج آپ نے سنا مفتی صاحب قبلہ سے کہ روزے کی حالت میں قے اگر ہو جائے اور اگر کوئی شخص سرما لگا لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے ساتھ اکثر درپیش آتے ہیں، اور یہ مسائل ہمارے ساتھ جب پیش آتے ہیں تو ہم شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹا یا باقی رہا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹا نہیں رہتا، پھر بھی ہم کھانا کھا لیتے ہیں جس کے سبب ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن آپ مفتی صاحب کے بیان کے مطابق عمل کریں گے اور اپنے روزے کی حفاظت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔